الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں سورہ نور ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے تیسرے باب کا درس بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، یہ سورہ فرقان سے احزاب تک ہے۔ اس باب کا میں نے تعارف لکھا ہے، یہ قرآن مجید کا چوتھا باب ہے، یعنی اب جو باب شروع ہو رہا ہے یہ چوتھا باب ہے۔ اس میں الفرقان یعنی 24 صورتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 25ویں سورہ ہے۔ اس میں الفرقان سے الاحزاب تک 9 صورتیں، یعنی اس پورے باب میں جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں وہ 9 ہیں۔ اس میں الفرقان سے الاحزاب تک 9 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 8 یعنی 9 صورتوں کا باب ہے، پہلی 8 صورتیں ام القریٰ مکہ میں اور آخری سورہ الاحزاب ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے 7 ابواب میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ہر باب کی ابتدا مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور ایک مدنی سورہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مخاطب یعنی پورے باب میں خطاب اصلاً قریش مکہ سے ہے۔ اصلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسرے بعض گروہ بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، لیکن وہ طبعاً یا ضمناً زیر بحث آتے ہیں۔ اصل خطاب قریش مکہ سے ہے۔ اہل کتاب کو پچھلے باب کی طرح انہی کے ضمن میں بعض موقعوں پر تنبیہ کی گئی ہے، یعنی درمیان میں اہل کتاب کو بھی تنبیہ کی ہے، لیکن وہ قریش کے پس منظر میں کھڑے ہیں، اس وجہ سے زیر بحث آ گئے ہیں۔ اہل کتاب کو پچھلے باب کی طرح انہی کے ضمن میں یعنی قریشی کے ضمن میں بعض موقعوں پر تنبیہ کی گئی ہے، اس لیے کہ ان صورتوں کے زمانہ نزول میں وہ بھی قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت گرد و پیش میں پھیل رہی تھی، اس میں اہل کتاب بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ اہل کتاب جس طرح کے معلوم ہے یثرب میں بھی تھے، یثرب کے قریب کے بعض علاقوں میں بھی تھے، خیبر میں بھی تھے۔ اسی طرح مسیحی اقوام بہت سی جزیرہ نما عرب کے کناروں پر بستی تھیں، ان میں سے بعض لوگ آ کر مسلمان بھی ہو چکے تھے، لیکن ابھی وہ براہ راست مخاطب نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ براہ راست خطاب یثرب میں جا کر ہوا ہے۔ اس موقع پر وہ آتے تھے، ملتے تھے، بیت اللہ میں بھی آنا ہوتا تھا، ان میں سے بعض کا تجارت کی ضرورتوں سے بھی آتے تھے، تو کسی نہ کسی طرح وہ مختلف معاملات میں اب دلچسپی لے رہے تھے، چنانچہ انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ تزکیہ و تطہیر کے مضامین میں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مخاطب ہیں، یعنی قرآن میں جو عام طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قریش سے خطاب ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی اس دعوت کو قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کا بھی تزکیہ اور ان کی بھی تطہیر ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو وہ بھی ضمناً زیر بحث آ گئے ہیں۔ چنانچہ باب کا خاتمہ انہی کے ساتھ خطاب پر ہوا ہے، یعنی آخری سورہ میں پھر احزاب میں زیادہ تر وہی خطاب میں آ گئے ہیں۔ اس کا موضوع یعنی پورے باب میں کس مضمون کا غلبہ ہے، اس کا موضوع رسالت کا اثبات،
یعنی رسول اللہ کی رسالت کو قرآن مجید نے پورے باب میں دلائل کے ساتھ نمایاں بھی کیا ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ بھی کیا ہے، اور گویا اس کا اثبات کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ رسالت ایک رسالت حق ہے۔ اس کا موضوع رسالت کا اثبات اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت، یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور وہ یہ بتائیں گے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کے پیغمبر ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں، تو وہ مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پھر خبردار ہو جاؤ گے اور صحیح رویہ اختیار کر لو گے تمہارے لیے بشارت ہے، ایسا نہ ہوا تو یہ رسول ہے، اس کا کچھ نتیجہ نکلنا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مقام و مرتبہ اسی کے ضمن میں آپ کے ماننے والوں پر واضح کیا گیا ہے، یعنی جہاں پھر یہ مضمون آیا ہے وہاں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور رسول کے ذریعے سے یہ جو ہدایت تمہیں قرآن کی صورت میں ملی ہے یہ تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ اس کے بعد اب 2 صورتیں ہیں، فرقان اور شعراء۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں صورتیں 2 کر کے پیر بنا دی گئی ہیں، جوڑوں کی صورت میں ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے تعارف بھی اسی لحاظ سے لکھے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فرقان اور سورہ شعراء، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک پیر بن جاتی ہیں۔ دونوں کا موضوع اثبات رسالت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے، یعنی موضوع وہی ہے جو باب کا موضوع ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رسالت بحیثیت ادارہ ثابت کی جائے اور اس کے حوالے سے مخاطبین کو خبردار کیا جائے، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو بشارت دی جائے۔ دونوں کا موضوع اثبات رسالت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ دوسری سورہ میں یعنی جو سورہ شورى اس کے بعد آئے گی، دوسری سورہ میں البتہ ان سرگزشتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے جن کی طرف پہلی سورہ میں بالاجمال اشارہ فرمایا ہے، یعنی کچھ سرگزشتیں قرآن مجید دلیل کے طور پر سامنے رکھتا ہے، پہلی سورہ میں ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن سورہ شعراء میں جو اس کے بعد دوسری سورہ ہے اس میں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ نیز کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے اس کی اس سورہ میں خاص طور پر تردید کی گئی ہے۔ یہ چونکہ اثبات رسالت کی سورہ ہے تو اس وجہ سے بالعموم رسالت مآب کے خلاف یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کاہن ہیں، جس طرح ہمارے ہاں شاعر ہیں، یہ بھی غالباً اسی طرح کے کوئی شخص نمایاں ہو گئے ہیں، اس کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کی خاص طور پر تردید کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے، یعنی دونوں کے مخاطب قریش ہیں جو آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے اس زمانے میں آپ سے بار بار عذاب کی کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یعنی یہ وہ دور ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انفس کے دلائل یا آفاق کے دلائل، یہ اس طرح کے بعض جو آپ فرما رہے ہیں ان کو چھوڑیے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ میرے انکار کا نتیجہ نکلے گا تو پھر وہ نتیجہ لے آئیے، جب وہ آ جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے، مان لیں گے اس کو۔ تو بار بار عذاب کی کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری سورہ میں آیت ترجیح اسی حوالے سے وارد ہوئی ہے۔ دوسری سورہ یعنی شعراء میں ایک آیت بار بار دہرائی گئی ہے، جیسے سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت دہرائی جاتی ہے، اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ تو یہ اسی حوالے سے ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں، یعنی رسول اللہ کی دعوت کے جو مراحل ہیں ان میں پہلا مرحلہ انذار کا ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کی انفرادی ملاقاتوں میں ابتدا کی جائے۔ دوسرا مرحلہ انذار عام کا ہے کہ اب باہر نکل کر مجلسوں میں جا کر لوگوں کو قومی حیثیت سے، ان کی اجتماعی حیثیت سے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔
تیسرا پھر اتمام حجت کا ہے، اور آخری مرحلہ ہجرت و برات کا، یعنی جس کے بعد پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آگے اقدام ہے یا تزکیہ و تطہیر۔ تو اب یہ سورہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ یہ اس سورہ کا ابتدائی جملہ ہے اور بہت ہی شاندار ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بزرگ، بہت فیض رساں، یعنی ایک ایسی کتاب، یہ جو فرقان کہہ کے قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یعنی قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تبارک الذی نزل القرآن نہیں کہا، یا نزل الکتاب نہیں کہا، نزل الفرقان کہا ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کا ایک خاص پہلو ہے جو سب سے بڑھ کر نظر انداز ہوا ہے، یہ اس کو نمایاں کرتا ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار فیصلہ اور حجت قاطع ہے۔ یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت کی 10 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن بھی ہے، یا سب سے پہلی چیز قرآن ہے، یا سب سے مقدم چیز قرآن ہے۔ یہ قرآن کی وہ حیثیتیں ہیں جو بالعموم مسلمانوں کے ہاں مانی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اس سے آگے بڑھ کر حق و باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے، یعنی صرف ہدایت کی ایک کتاب نہیں، ہدایت کی چیزوں میں سے ایک چیز نہیں، بلکہ آخری چیز، فیصلہ کن چیز، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار فیصلہ، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن نے بیان کر دی ہے، اور کسی دوسرے ذریعے سے بھی کوئی بات ایسی معلوم ہو سکتی ہے۔ معیار فیصلہ کی حیثیت، کسوٹی کی حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے، اور یہ حجت قاطع ہے، یعنی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس میں ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے مدعا کو نہیں بدل سکتی۔ یہ جو قرآن کی حیثیت ہے، اس کو اس لفظ فرقان سے ادا فرمایا ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار فیصلہ اور حجت قاطع ہے۔ دوسری جگہ یہی حقیقت لفظ میزان سے واضح فرمائی ہے، یعنی جس طرح یہاں لفظ فرقان استعمال کیا ہے، بعض دوسری صورتوں میں اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے لفظ میزان استعمال کیا ہے، یعنی ایک ترازو، تاکہ ہر شخص اس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق اور کیا باطل ہے۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو بالعموم نہیں مانی جاتی، جو فراموش ہوئی ہے، جس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی جمعیت میں وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی جو انہیں ہر افتقار سے بجا کر صحیح مقام پر کھڑا کرتی ہے۔ ان کے ہاں اس کے نتیجے میں دوسری چیزوں کی محتاجی بھی پیدا ہوئی اور تشتت و افتراق بھی پیدا ہوا ہے۔ دوسری جگہ یہی حقیقت لفظ میزان سے واضح فرمائی ہے، یعنی ایک ترازو، تاکہ ہر شخص اس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق اور کیا باطل ہے۔ گویا محض حق کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کتابوں کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں اسی بات کو اس طرح بیان کیا کہ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں اس لیے پکڑائی جاتی ہے کہ تم اپنے اختلافات کا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرو گے، یعنی مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، حق کو جاننے کے معاملے میں، حق و باطل میں امتیاز کے معاملے میں جہاں اختلاف پیدا ہوگا، وہاں فیصلہ کن حیثیت اللہ کی کتاب اور ظاہر ہے کہ اب قرآن مجید کی ہوگی۔ چنانچہ اپنے دعوی، یعنی جو دعوے قرآن نے کیے ہیں، چنانچہ اپنے دعوی اور اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے
بھی یہ کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کو اس طرح سے نازل کیا گیا ہے کہ یہ صرف دین کا بیان نہیں ہے، یا جیسے تورات اللہ کی شریعت کو بیان کرتی ہے، یہ صرف بیان شریعت نہیں ہے، یا جس طریقے سے انجیل حکمت کے موضوعات کی تفصیل کرتی ہے، یہ تنہا وہ بھی نہیں کرتا، یا جس طرح زبور اللہ تعالیٰ کی تمجید کے ترانے بن کر یا مناجاتیں بن کر نازل کی گئی ہے، اس میں وہ اسلوب بھی نہیں ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خبردار کرنے اور دعوت دینے کی کتاب بھی بنا دی گئی ہے، اور یہ اپنے تمام مقدمات کا استدلال، اس کی ریزننگ بھی خود بیان کرتی ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کے لیے اب یہ کسی اور چیز کی محتاج نہیں رہی۔ ہدایت تو یہ لے کے آئی ہے، وہ اس میں موجود ہے، یہ پورے دین کو بیان کرتی ہے، اس کی دعوت دیتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی ہر پہلو سے تفصیل کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا اسلوب ایسا ہے کہ یہ خود دائی بن گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بھی ہے اور یہ پیغمبر بھی ہے۔ یعنی پیغمبر جو کام انجام دیتا ہے، یہ کتاب وہ کام بھی کر رہی ہے، یہ انذار کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے۔ دعوت کے لیے اب اس کو کسی وائز یا کسی لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنی دعوت کو پیش کرتی ہے، اور اسی طرح سے اسے خارج میں استدلال کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے مقدمات کا استدلال اور ریزننگ بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ چنانچہ اپنے دعوی اور اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے، بلکہ خود دلیل و حجت ہے۔ یعنی اپنی بات بھی کہہ رہی ہے اور اس کے دلائل بھی دے رہی ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کی یہی حیثیت ہے جس کی بنا پر، یعنی یہ جو لفظ فرقان سے تعارف کرایا گیا ہے، یا اسی طرح میزان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن کی یہی حیثیت ہے جس کی بنا پر ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے اصول و مبادی میں لکھا ہے کہ خدا کی اس کتاب کے بارے میں یہ دو باتیں بطور اصول ماننی چاہیے۔ یعنی چونکہ یہ فرقان ہے، چونکہ یہ میزان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلے کا ذریعہ بنا کر نازل کیا ہے، یہ چونکہ کسوٹی ہے اور یہ حجت قاطع ہے، یہ قرآن مجید کی حیثیت ہے۔ اس حیثیت کو اگر آدمی قبول کر لیتا ہے تو پھر دو باتیں بطور اصول ماننی ضروری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ کہ قرآن کے باہر، یعنی یہ قرآن ہر مسلمان کے پاس موجود ہے، ما بین الدفتین موجود ہے، آپ اس کے بارے میں بغیر کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دی تھی، اور بے کم و کاست انہی الفاظ میں جن میں یہ نازل ہوئی تھی ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یہ قرآن جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس سے باہر، ظاہر ہے اس سے باہر بہت کچھ موجود ہے، بہت سے فلسفے موجود ہیں، دینی روایتیں موجود ہیں، مذہبی تجربے کے حاصلات موجود ہیں، تصوف کی بے شمار تعبیریں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں انسان نے فکر کے جو نتائج پیدا کیے ہیں وہ سب موجود ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کے باہر، یعنی اس سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ چونکہ فرقان ہے، اس کی حیثیت میزان کی ہے، تو اب اس کے باہر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک اور وحی بھی موجود ہے، ہوا کرے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بعض کتابیں بھی موجود ہیں تو ہوا کریں، یہ کتابیں بھی، یہ وحی خفی ہے یا جلی ہے، جیسی بھی ہے، اور یہ وحی خفی اور جلی تو ایک طرف، اگر خدا کا پیغمبر بھی موجود ہو اور وہ بھی یہ چاہے کہ وہ اس کے کسی حکم پر کوئی حد لگا دے، تحدید کا مطلب یہ ہے کہ حکم دیا گیا تھا اور وہ مطلق تھا، اس پر کوئی حد نہیں تھی، لیکن میں نے آپ نے لگا دی، تخصیص کر دے، عام بات کہی گئی تھی، اس کو خاص کر دیا، کہا تو یہ گیا تھا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ بتایا کہ نہیں، یہ بات تو فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، تو یہ تخصیص ہے۔
یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر کر دے، یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بات اس نے کہی ہے، جو بات اس میں بیان ہو گئی ہے، جو حکم اس میں آ گیا ہے، جس چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے، اس پر اب کوئی باہر کی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پہلی یہ کہ قرآن کے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ تحدید اور تخصیصی کے نام پر مسلمانوں کے علم میں بہت سی چیزیں اس قرآن مجید کے مدعا میں، اس کے حکم میں ترمیم و تغیر کر رہی ہیں۔ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ، یعنی اب کوئی شخص دین کی کوئی بات بیان کرے، وہ اپنا فلسفہ بیان کرے، وہ کوئی روایت بیان کرے، وہ دنیا میں کسی علم کے حوالے سے بات کرے، کسی بھی چیز کا فیصلہ دین میں، ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تو انسان نے عقل استعمال کرنی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ کوئی چیز بھی آئے گی وہ صحیح ہو سکتی ہے، کوئی عالم بیان کرتا ہے، کوئی فقیہ بیان کرتا ہے، اسی طرح سے کسی اور مذہب کا پیرو کوئی حق بیان کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کہ یہ قابل قبول ہے، یہ بھی اس کی آیات کی روشنی میں ہوگا، اور یہ فیصلہ کہ ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، ہم اس کو رد کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے، اپنا الہام بیان کرتا ہے، اپنا کشف بیان کرتا ہے، اپنا کوئی تجربہ بیان کرتا ہے، ان میں سے ہر چیز کو اس کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ وہ قابل قبول ہوگا تو اس کے قبول کرنے سے، اور وہ رد کیا جائے گا تو اس کی شہادت کی بنیاد پر۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ یعنی اب کوئی شخص عقائد کی فہرست اس سے باہر لے کر نہیں آ سکتا۔ ایمان اور عقیدے کی جتنی چیزیں ہیں، ایمان و عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو ماننے پر ہماری نجات منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ یہ چیزیں تو ماننی پڑیں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تو ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ اس میں باہر کی کوئی چیز سرے سے زیر بحث ہی نہیں آ سکتی۔ ہر وحی، یعنی خواہ وہ پیغمبر کی نسبت سے بیان کی جائے، خواہ وہ کسی اور شخص کی نسبت سے بیان کی جائے، ہر وحی، ہر الہام، کوئی آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے، کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، یعنی یہ وہ تعبیریں ہیں جو بالعموم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو پانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، یا یہ کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، یا مجھ پر القاء ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں یا سب تعبیریں اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ چیز میں نے اپنی عقل سے اخذ نہیں کی، یہ مجھے اوپر سے دی گئی ہے۔ تو ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، اور صرف یہی نہیں، ہر تحقیق، یعنی کسی نے اپنے طور پر کوئی تحقیق کی ہے، وہ خواہ عقلی علوم سے متعلق ہے یا خود کسی چیز کو سمجھنے سے متعلق ہے، یعنی اللہ ہی کی کسی کتاب کو سمجھنے سے متعلق ہے۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، یعنی وہ اس کے تابع ہے، اس کے نیچے ہے، اس کے لیے اس کی دلیل پیش کی جائے گی، اس کو یہ قبول کر لے گی تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے گی تو وہ جس کی بھی ہو کسے باشد رد کر دی جائے گی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ اور شافعی، یہ ظاہر ہے ہمارے وہ جلیل القدر دو امام ہیں جنہوں نے قانون کی تشریحات کی ہیں، یعنی شریعت کو سوسائٹی سے اور مسلمانوں کے اعمال سے متعلق کیا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑا قانون اپنی روایت کے طور پر مسلمانوں کو دیا ہے۔
ظاہر ہے کہ آپ کو جب شریعت دی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخ متعین کر دیا ہے، چند احکام بتا دیے ہیں کہ اب اس رخ پر تم نے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو چلانا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے اپنی ریاست کے لیے، اپنے نظم حکومت کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے جو قانون بنایا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ ان دو بڑی شخصیات کی نسبتی سے بالعموم زیر بحث آتا ہے۔ یہ گویا یہ علامت ہے ان کی۔ اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ اور شافعی، بخاری و مسلم ہمارے ہاں جو روایت کا جتنا ذخیرہ ہے، جس میں رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر، یہ قرآن بھی ہمیں پیغمبر ہی سے ملا ہے، پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے یا کی ہے یا کسی چیز کی تصویب کی ہے تو وہ پورا تاریخی ریکارڈ لوگوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو نمائندہ چیزیں ہیں جن کو علامت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، وہ بخاری و مسلم ہے۔ ابو حنیفہ اور شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی، یعنی جب فلسفیانہ بحثیں مسلمانوں میں دوسری صدی کے خاتمے پر پیدا ہونا شروع ہوئیں، ظاہر ہے کہ اس میں بڑا کردار یونانی اور ہندی فلسفوں کی آمیزش سے ہوا۔ اس میں جو سوالات پیدا ہوئے ان کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے اندر ایک علم پیدا ہوا، اس کو علم کلام کہتے ہیں، یعنی جس میں گویا دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، پیغمبر کو ہم کیسے مانتے ہیں، اس کے استدلال کی نوعیت کیا ہے، ان چیزوں کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر ترتیب دیا گیا۔ جیسے فقہ میں قانون زیر بحث آتا ہے تو علم کلام میں عقائد زیر بحث آتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے غیر معمولی حیثیت حاصل کی وہ یہ امام اشعری اور ماتریدی ہیں، اور بھی ہیں، یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بخاری و مسلم انتخاب کی جگہ پر ہیں، یہ بھی، اور جنید و شبلی۔ پھر تصوف آیا، اس میں وہ لوگ آئے جنہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم بھی ایک مذہبی تجربے سے گزرتے ہیں، ہم پر بھی کچھ احوال آتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا حقائق معلوم ہوئے ہیں، اس سے ہمارے یہاں تصوف کی روایت قائم ہوئی۔ اس کے جو سب سے پہلے بڑے لوگ ہیں وہ جنید و شبلی ہیں، وہ بھی گویا نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام میں نے گنوا دیے ہیں اس لیے تاکہ جتنا علم بھی مسلمانوں کے ہاں جس نام سے پیدا ہوا ہے، فقہ کے نام سے ہے، حدیث کے نام سے ہے، علم کلام کے عنوان سے ہے یا تصوف کے عنوان سے ہے، یہی مسلمانوں کے سارے علم کے عنوانات ہیں۔ اور اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، یعنی کوئی بھی اس سے باہر کھڑا ہو کر اب کوئی چیز دین کے نام پر نہیں دے سکتا، اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ وہ کسے باشد، وہ بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن ان کی بھی ہر بات کو اس کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن اس کو قبول کرتا ہے تو قبول کر لی جائے گی، اگر قبول نہیں کرتا تو نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں کہ دو باتیں قرآن مجید نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ماننا ہوگی۔ یہاں فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے، باقی دوسری جگہوں پر میزان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہی در حقیقت وہ بنیادی فرق ہے جو مسلمانوں کی علمی روایت میں اور مدرسہ فراہی کے علماء کے کام میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کو سب مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، قرآن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، لیکن کیا قرآن فیصلہ کن ہے؟ کیا وہ آخری اتھارٹی ہے؟ کیا اس کے خلاف بھی کوئی چیز قبول کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز اس پر بھی برتر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز اس میں بھی ترمیم و تغیر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو اسی چیز کو یہاں لفظ فرقان سے قرآن نے ادا کیا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔
اس آیت میں جو آگے کی چیزیں بیان کی ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی ایک دوسری چیز کو واضح کرنا ہے جو اس کو میزان اور فرقان ماننے کا تقاضا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔